الرجیم اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ پروردگار عالم جو ہم سب کا پالنے والا اور خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے ہمارے لیے، ہوا، پانی، دریا، درخت، یہ سارے جتنے بھی مخلوقات ارضی اور سماوی ہیں، یعنی کہ آسمان اور زمین کی تخلیق ہے اللہ کی، وہ سب ہمارے لیے ہے۔ تو وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے پیدا ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہوا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز بنا مقصد کے نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد بھی قائم ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک علوم آل محمد پہنچ سکے، اور بالخصوص وہ بچے کے جو قیمت دے کر کے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، وہ بچے کے جو اپنے علاقے میں کوئی ایک اچھا عالم نہ ہونے کی بنا پر تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، گھر کا اچھا ماحول نہ ہونے کی بنا پر علم دین سے دور ہیں، ان سب کو یہاں پر بلا کر کے علم دین سکھایا اور بتایا گیا۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے، ویسے ہی اللہ کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ اہم مقصد یہ ہے کہ اس میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے، سوائے اس لیے، یعنی کہ اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب عبادت میں سب سے پہلی عبادت جو ہے وہ ہے نماز۔ سب سے پہلی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کے لیے بھی اللہ نے ایسے ہی نہیں بلایا، بلکہ اس کی عبادت میں تقدس ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے۔ آپ ہر لباس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ہر حالت یعنی ہر کنڈیشن میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے بھی اللہ نے الگ الگ چیزیں بتائی ہیں، جس میں سب سے پہلے ضروری ہے طہارت۔ نماز میں سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ طہارت ضروری ہے۔ اگر طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، یعنی لباس بھی نجس نہیں ہونا چاہیے اور ہم بھی نجس نہ ہوں، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ شرط ہے نماز کی۔ تو اب طہارت کے لیے طہارت ہوگی کس سے؟ پاکیزگی ہوگی کس سے؟ تو الگ الگ چیزیں بتائی ہیں اللہ نے کہ اس سے پاکیزگی ہو۔ اس میں سب سے پہلے جو نمبر ہے وہ پانی ہے۔ پاکیزگی اور طہارت کس سے ہوتی ہے؟ پانی سے۔ دوسرا نمبر جو پاکیزگی کا ہے وہ مٹی ہے۔ پاکیزگی کس سے ہوتی ہے؟ مٹی سے ہوتی ہے۔ تیسرا نمبر جو پاکیزگی کا ہے وہ سورج ہے۔ پاکیزگی کس سے ہوگی؟ سورج سے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ آخر پانی تو سمجھ میں آ رہا ہے، مٹی اور سورج سے طہارت کیسے ہوگی؟ مٹی اور سورج سے طہارت کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مثلا کسی انسان کے جوتے کا تلوا یا پیر کا تلا اگر نجس ہو جائے اور اس میں کچھ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ مٹی پر چلنے سے نجاست اگر دور ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مٹی پر چلنے سے اگر نجاست دور ہو جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گا۔ تو مٹی کی طہارت اپنے طریقے سے ہے۔ سورج کیسے پاک کرتا ہے؟ کہا کہ بڑی بڑی عمارتیں اگر نجس ہو گئی کسی سبب سے تو اب اس کو بہت بڑی عمارت اس کو دھویا نہیں جا سکتا، تو نجاست دور ہو جائے اور اس پر سورج کی روشنی پڑے گی تو وہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورج کی طہارت۔ پانی کی طہارت تو آپ کو پتہ ہے کہ مثلا کوئی کپڑا نجس ہو گیا تو سب سے پہلے اس کو دھونا ہے، صاف کرنا ہے، اور 3 مرتبہ پانی سے اس کو نچوڑنا ہے، یعنی کہ پانی میں رکھنا ہے، پھر پانی نکالنے کے بعد نچوڑنا ہے۔ نجاست شرط یہ ہے کہ دور ہو جائے، یہ نہیں کہ نجاست دور نہیں ہوئی اور آپ نے کہا 3 مرتبہ کر لیا بس ہو گیا، نہیں، پہلے نجاست دور ہو، مثلا کسی کپڑے پر خون لگا ہے، کوئی ایسی چیز لگی ہے جو نجس ہے، تو پہلے اس کو دھوئیے، صاف کریے، وہ صاف ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ 3 مرتبہ جو ہے پانی میں کان کے سامنے رکھیے، بھیگ جائے نچوڑ دیجیے، پھر رکھیے، بھیگ جائے نچوڑ دیجیے، اس کے بعد آپ اسے گلی پر ڈال دیجیے، گلی میں ڈال دیجیے۔ یہ جو ہے وہ پانی کی طہارت ہے۔